میرے سامنے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا پیغام میں کہا کرتا ہوں کہ یہ شیعہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے. یار تم اصحاب کے بارے کہتے ہو، ہم تو ماننے میں اتنے مخلص ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے اولاد رسول سے وفا کی، آئے ہائے، تو ہم تو 1400 سال کے بعد اس جانور کا احسان نہیں اتار سکے. یاد رکھنا میں لاؤڈ سپیکر پہ بات کر رہا ہوں اور میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں کہ ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری نہیں. دلیل سنیے گا، دلیل یہ ہے کہ میری ملت کا 7-8 سال کا نابالغ بچہ دنیا دکھا دے، دکھانے والے بندے کے ہاتھ پہ میں بیعت کروں گا کہ میری ملت کے 7-8 سال کے کسی نابالغ بچے نے تانگے میں جاتے ہوئے، گھڑ سواری میں جاتے ہوئے، نیزہ بازی میں دوڑتے ہوئے، کیٹل شو میں ناچتے ہوئے کسی منزل پہ گھوڑے کو دیکھ کے سلام کیا ہو. اور بولو یار میری بات سمجھ آئے. اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے، جہاں بھی گھوڑے کو دیکھتے وہیں پہ جھک جاتے. ہر مقام پہ ہم نے دیکھا، کبھی پرواہ نہ کی، پتہ چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں. یاد رکھنا، ذوالجناح پہ اعتراض کرنے والا مسلمان گھوڑے کا دشمن بھی نہیں. اگر وہ گھوڑے کا دشمن ہوتا تو کیٹل شو میں ناچتے گھوڑے پہ فتویٰ لگا. آئے ہائے، وہ بوترس کا کیٹل شو میں ناشتہ گھوڑا برداشت کر لینا، فتویٰ نہ لگانا، پتہ چلا وہ گھوڑے کا دشمن نہیں. ہر مقام پہ ہم نے گھوڑے کو دیکھا، پرواہ نہ کی، پتہ چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں. لیکن عاشور کے دن اسب با وفائے حسینی کی جب ہم شبی بناتے ہیں اور ان کی قربانیوں کی یاد میں اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ گاہ میں. آئے بڑی مہربانی. کل صاحب نے مجھے اس بات پہ داد دی، میں ان کا شکر گزار ہوں. اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ گاہ میں. ان قربانیوں کی یاد میں ہم اسب با وفائے حسینی کی شبی بناتے ہیں، اس کی نسبت دیتے اس با وفا ذوالجناح کے ساتھ. اس نسبت حسین کی وجہ سے ہم سلام کرتے ہیں. موترس فتویٰ لگاتا ہے، پتہ چلا موترس گھوڑے کا دشمن نہیں، وہ زہرا کے بیٹے کا دشمن ہے. اتنے دکھی بات کہنے لگے صاحب عجیب بات ہے، جلوس جا رہا ہوتا ہے، بیچ میں گھوڑا جا رہا ہے، بھئی جانور کا جلوس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں مسلمان تیری غیرت سے سوال ہے کہ تجھے جلوس میں عاشور کے دن گھوڑا نظر آ گیا؟ 10 ذی الحج کو مینا میں اونٹ نظر نہیں آیا؟ آپ نے کوئی حاجی بیٹھو میری بات کی گواہی دینا. اللہ نے مجھے بھی سعادت بخشی ہے، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں. تلبیہ کی صداؤں میں احرام باندھے ہوئے حجاج کرام جا رہے ہیں، بیچ میں اونٹ بھی چل رہے ہیں، دمبے بھی چل رہے ہیں. ہے کسی مسلمان میں جرأت سر اٹھانا؟ ہے کسی مسلمان میں جرأت کہ اس جانور کو کاروان اسلام سے الگ کر دے؟ اگر کوئی کوشش کرے گا تو وہ خود مسلمان اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا. بھائی وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کارواں کا حصہ بنا ہے؟ مجھے لوگوں کی سر سمجھ نہیں آتی. جو اسلام کے میدان میں گردن کٹوا دے وہ تو احترام کے قابل نہیں، اور جو میدانوں سے بھاگ جائیں. سب بولو حیدری، سارے بولو مل کے حیدری. جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا، لوگ قرآن پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اسے ایک ہی رات میں ختم کر دیا جائے اور ایک لفظ کا بھی پتہ نہ چلے. کل صاحب میں جانور کے متعلق اسلام کا فلسفہ 1.5 گھنٹے کی بعد 1 منٹ میں دینے چلا ہوں. قرآن اور اسلام کا فلسفہ جانور کے متعلق یہ ہے کہ جو جانور کسی اللہ والے سے منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. اب میرا ساتھ دینا، میں جلدی کر رہا ہوں. میں اس کی مثالیں دوں جو قرآن پڑھا کرتے ہیں جلدی سمجھیں گے. حضرت صالح نبی کی اونٹنی نبی سے منسوب ہو گئی، نگاہ توحید میں محترم ہو گئی. ہاتھ ہو گئی. حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. اس سے بھی حد ہو گئی. حضرت عزیر کا گدھا، جو ابھی تک نہیں بولے نا اب بولیں گے، حضرت عزیر کا گدھا نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا. اس سے بھی حد ہو گئی. اصحاب کہف کا کتا، ہائے ہائے بڑی مہربانی. اصحاب کہف کا کتا. اصحاب توجہ، اگر بات تاریخی ہو تو نعرہ بھی تاریخی لگا دینا، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد اصحاب کہف کا کتا. اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، ارے اللہ والے تھے. اللہ والوں سے کتے نے وفا کی. کتا سچوں کے پیچھے ہو لیا. 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن جنت میں جائے گا. تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا کوئی کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے. دونوں بلند کر کے حیدری.
بڑی مہربانی۔ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے، اللہ والوں سے سچوں نے کتے نے وفا کی۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ علماء اسلام صبح سویرے لاؤڈ سپیکر کھول کر قبلہ کی طرف پشت کر کے ارے لمبی لمبی سوریں لگا کے اصحاب کہف سے وفا کرنے والے کتے کا ذکر تو فخر سے کرتے ہو، اپنے نبی کے بیٹے پر قربان ہونے والے ذوالجناح کے ذکر کو بدعت کہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مسلمان سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب میں وہ پیغام دوں چند منٹوں میں اور میں آپ کی زحمت کو ختم کروں اور آقا کو ٹائم دوں۔ آپ داد چھپائے بیٹھے ہیں قاضی صاحب کے قصیدوں کے لیے، میں بھی سمجھ گیا، آخر تھوڑا تجربہ میرا بھی ہے۔ قاضی صاحب سریلے آدمی ہیں، لیکن سر کی ایک تعریف میں بھی کیا کرتا ہوں کہ ہر وہ بات سریلی ہے جو مدح اہل بیت میں کہی ہے۔ تو کچھ لوگ تو میری سر کو بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ جی میں وہ پیغام پہنچاؤں اور آپ سے اجازت لوں۔ میرے قبلہ حقیقت یہ ہے، ہم مانتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو، یہ الزام ہے، تہمت ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پر کہ ہم تو وہ قوم ہیں کہ جس جانور نے اولاد رسول سے وفا کی ہے، جب ہم اس کا احسان نہیں اتار سکے تو ہم اصحاب رسول کو نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم مانتے ہیں، لیکن دو بنیادی فرق ہیں 72 فرقوں کے مسلمانوں میں اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں میں۔ اصحاب کے بارے میں دو فرق ہیں، یہ دو فرق سنیے اور میری محنت مکمل ہو جائے گی، میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ پہلا فرق یہ ہے اصحاب کے بارے میں یہ کہ ہم نبی کی آل کو، نبی کی اولاد کو اور نبی کے اصحاب کو برابر نہیں مانتے، برابر نہیں مانتے، پہلا فرق یہ ہے۔ اور چونکہ ہم اتباع رسول کرتے ہیں، میرا موضوع بھی اتباع رسول ہے، نبی کی ظاہری حیات طیبہ میں، اب میں تھوڑی جلدی کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ دو قسم کے لوگ نبی کے ارد گرد موجود تھے، ایک وہ لوگ تھے جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہیں۔ بولو میرے ساتھ بات سمجھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی کے دروازے پہ رک جاتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ نبی رک جاتا تھا۔ سر اٹھانا، ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں خود نبی اپنے کاندھوں پہ اٹھانا۔ مجھے بتاؤ یہ دونوں قسم کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں انہیں اصحاب محمد کہا جاتا ہے، جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ جو دروازہ نبی پہ رک جاتے تھے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں، جن کے دروازے پہ خود نبی رک جائیں انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ جو لوگ نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے تھے انہیں اصحاب محمد کہا جاتا ہے، جنہیں خود نبی اٹھائے۔ کشف المحجوب داتا علی حجویری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہاں عبدالحکیم میں آپ کو مل جائے گی، باب حسن و حسین نکال لیجئے، اس میں راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بارگاہ رسالت میں گیا، عجیب منظر دیکھا، دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے بل پیغمبر چل رہے ہیں، پشت پہ حسین سوار ہیں۔ میں نے کہا نعم المرکب یا حسین، حسین تیری سواری کتنی عظیم ہے کہ نبی نے میری طرف مڑ کے دیکھا، کہا عمر تجھے سواری نظر آ گئی، سوار نظر نہیں آیا۔ نہیں ابھی ٹائم باقی ہے میرا، خاموشی سے بیٹھ جائے، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میں پیغام مکمل کر کے جاؤں گا، اگلے سال لیاقت شاہ جی مجھے نہ بلانا، میں تیرے ٹائم کا پابند نہیں ہوں، جو مجھے پڑھنا ہے خدا کی قسم میں علم کے سامنے میں نے وعدہ کیا 6 مہینے پہلے لیاقت شاہ صاحب نے مجھے دعوت دی اس مجلس کی، میں وعدہ کر بیٹھا، مجھے کوئی 8 دعوتیں آئیں، امتحان تھا میرا، لیکن میں نے کہا میں نے عبدالحکیم جانے کا وعدہ کر لیا، اب میں نارووال پڑھ کے تو یہاں نہیں آ سکتا، پنڈی پڑھ کے تو یہاں نہیں آ سکتا، میں تلگنگ پڑھ کے تو یہاں نہیں آ سکتا، جب میں نے وقت بچایا ہے آپ کے لیے تو میں بات بھی مکمل نہ کروں۔ 60 منٹ تو ہے میرا حق جی، ہاں اس سے اوپر میں زیادتی کرنے والا خطیب ویسے ہی نہیں ہوں، بس میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ جی تو میں کہہ رہا تھا
کہ ہم برابر نہیں مانتے، اور اس میں ہم جذبات سے کام نہیں لیتے. ہماری حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی اکیلے نہیں تھے، علی مولا کے سکے 3 بھائی اور بھی تھے، جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر طیار. بھائیوں میں سب سے چھوٹے علی، لیکن خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم ہم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں، ہم جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر مانتے ہیں، ہم جناب جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں. لیکن جب علی کی برابری کا مسئلہ آتا ہے تو علی کے مقابلے میں علی کی اپنی ماں کے حقیقی بیٹوں کو ہم علی کے برابر نہیں مانتے